الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمير المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور یہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی 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 کے لیے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ لائق احترام ہے کہ آج آپ لوگوں نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انعقاد کیا، اور ساتھ ہی میں جشن غوث الورا بھی منایا جا رہا ہے۔ آپ بہت ہی قابل احترام لوگ ہیں کہ آپ لوگوں نے نبی کی محفل کو سجایا، اور نبی کی محفل کو وہی سجاتا ہے جس کے دل میں نبی کا عشق ہوتا ہے۔ نبی کی محفل اسی جگہ پر سجتی ہے جس جگہ کے لوگوں کے اندر، دل کے اندر نبی کی محبت ہوتی ہے، اور آج آپ لوگوں نے نبی کی محفل کو سجایا ہے۔ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ پڑھیں اپنے نبی پر درود، میں نے کہا پڑھیں اپنے نبی پر درود۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ سے میں نے آپ کے گھر کا خزانہ مانگا۔ حدیث پاک میں ہے، درود کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر سے اپنے قدم کو نکالتے، اور جب گھر سے نکلے تھے آگے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا رہے تھے، اور پیچھے حضرت علی جا رہے تھے۔ کون جا رہے ہیں؟ حضرت علی جا رہے تھے۔ آگے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا رہے ہیں، پیچھے حضرت علی جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ آگے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا رہے ہیں، پیچھے ہم سب کے آقا و مولا جا رہے ہیں۔ آگے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا رہے ہیں، پیچھے حضرت امام حسن کے نانا جا رہے ہیں، پیچھے حضرت علی جا رہے ہیں۔ آگے حضرت امام حسین کے نانا چل رہے ہیں، پیچھے حضرت علی جا رہے ہیں۔ آگے حضرت فاطمہ کے ابا جا رہے ہیں، پیچھے حضرت علی جا رہے ہیں۔ جب جنگلوں کا علاقہ شروع ہوتا ہے، جب جنگلوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، حضرت علی ہے میرے نبی کے پیچھے جا رہے ہیں۔ حضرت علی کو ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ حضرت علی جب اس آواز کو سنتے ہیں، اور وہ آواز کیا تھی؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت علی خاموش ہے، حضرت علی کچھ نہیں بولتے ہیں۔ جب دوسری مرتبہ آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، حضرت علی خاموش ہے، حضرت علی کچھ نہیں بولتے ہیں۔ حضرت علی نبی کے پیچھے جا رہے ہیں، امام حسین کے نانا کے پیچھے چل رہے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، حضرت علی برداشت نہ کر سکے، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں یا
رسول اللہ یہ پہاڑوں کا علاقہ ہے، یہ جنگلوں کا علاقہ ہے، یا رسول اللہ دور دور تک انسانوں کی آبادی نظر نہیں آتی، یا رسول اللہ اس سنسان جنگل میں آپ پر درود کون پڑھ رہا ہے، درودوں کی ڈالیاں کون بھیج رہا ہے؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے علی تم جاننا چاہتے ہو کہ اس جنگل سے مجھ پر درود کون پڑھ رہا ہے؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب جلدی بتا دیجئے، اب برداشت نہیں ہوتا ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے علی تم اس پہاڑ کو دیکھ رہے ہو؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس پہاڑ کو دیکھ رہا ہوں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے علی اس پہاڑ کے اوپر تمہیں ایک چوٹی نظر آ رہی ہے۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے وہ چوٹی بھی نظر آ رہی ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے علی وہی چوٹی مجھ پر درود و سلام۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے نبی پر درود و سلام۔ بہت اچھے۔ آپ تو نبی کے عاشق، آپ کو اور عالم نبی پر درود پڑھنا چاہیے۔ اگر درود کے اگر آپ عادی بن جائیں، درود کو اپنا وظیفہ بنا لیں، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں ہر جگہ آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ بس نبی سے عشق ہونا چاہیے، جس طرح حضرت بلال نے نبی سے عشق کیا، نبی سے محبت ہونا چاہیے جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے کیا تھا۔ حضرت بلال کی محبت دیکھو یار کس طرح، اور جو نعرہ حضرت بلال دے کر گئے تھے، آج پوری دنیا میں جب ناموس رسالت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے وہی نعرہ لگتا ہوا نظر آتا ہے۔ واہ 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 بہت اچھے۔ بلال حضرت بلال یہ غلام امیہ کے، کس کے غلام؟ امیہ کے غلام، لیکن کلمہ محمد الرسول اللہ کا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، غلام تو امیہ کے ہیں، واہ واہ واہ، کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھتے ہیں، کلمہ آمینہ کے شہزادے کا پڑھتے ہیں، کلمہ عبداللہ کے شہزادے کا پڑھتے ہیں۔ حضرت بلال یہ غلام تو امیہ کے تھے لیکن کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھتے تھے۔ ایک دن امیہ کے غلام آتے ہیں، کہتے امیہ تجھے پتا ہے بلال غلام تیرا ہے لیکن کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھتا ہے۔ بلال غلام تو تیرا ہے لیکن کلمہ آمینہ کے شہزادے کا پڑھتا ہے۔ بلال غلام تو تیرا ہے لیکن کلمہ عبد المطلب کے پوتے کا پڑھتا ہے۔ کہتے امیہ نے کہا ایسی بات ہے؟ امیہ کے غلاموں نے کہا ہاں یہی بات ہے۔ امیہ نے کہا حضرت بلال کو بلایا جائے۔ حضرت بلال کو بلایا گیا۔ جب حضرت بلال امیہ کے پاس پہنچتے ہیں، امیہ کہتا ہے بلال جو میں نے سنا ہے کیا وہ سچ ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں کہ تم نے کیا سنا ہے؟ امیہ کہتا ہے غلام تو میرا ہے لیکن کلمہ محمد الرسول اللہ کا کیوں پڑھتا ہے؟ بلال تو غلام میرا ہے، کل کا کلمہ آمینہ کے شہزادے کا کیوں پڑھتا ہے؟ بلال نے جب اتنی بات سنی کہا ہاں میں غلام تو تیرا ہوں لیکن کلمہ آمینہ کے شہزادے کا پڑھتا ہوں۔ امیہ کہتا ہے اے بلال نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے ورنہ جان سے ہاتھ دھو سکتا ہے۔ حضرت بلال نے کہا اے امیہ سن لے، جو جسم ہے جسم کا ڈھانچہ ہے اس پر قبضہ تیرا ہوگا لیکن جو بلال کے اندر دل ہے اگر اس پر کسی کا قبضہ چلے گا تو آمینہ کے شہزادے کا قبضہ چلے گا۔ اس کے اندر جو دل ہے اگر اس پر کسی کا قبضہ چلے گا عبداللہ کے شہزادے کا قبضہ چلے گا۔ اس کے اندر جو دل ہے اگر اس پر کسی کا قبضہ چلے گا عبد المطلب کے پوتے کا قبضہ چلے گا۔ امیہ نے کہا بلال تو نبی کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا۔ بلال کہتے ہیں اے امیہ تو میری جان لینا چاہتا ہے میری جان کو لے لے لیکن میں نبی کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت بلال امیہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا حضرت بلال کے ہاتھ کو باندھ دیا جائے۔ حضرت بلال کے ہاتھ کو باندھ دیا گیا۔ امیہ نے حکم دیا حضرت بلال کے پیر کو باندھا جائے۔ حضرت بلال کے پیر کو باندھا گیا۔ امیہ نے حکم دیا حضرت بلال کے جسم سے کپڑوں کو اتار لیا جائے۔ حضرت بلال کے جسم سے کپڑوں کو اتار لیا گیا۔ یار دیکھو نبی کے جو عاشق ہوتے ہیں اپنی جان دینا گوارا کر سکتے ہیں
لیکن اگر کوئی ناموس رسالت پر انگلی اٹھائے گا اپنی جان کو اپنی جان دے دیں گے, اپنی گردن کو کٹوا دیں گے. لیکن نبی کی عزت کی بات آئے گی تو اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. حضرت بلال کہتے ہیں, حضرت بلال کے جسم سے کپڑے اتار لیے گئے, حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا. امیہ اپنے غلاموں کو حکم دیتا ہے حضرت بلال کے جسم پر کوڑوں کی برسات کی جائے. حضرت بلال کی ننگی پیٹھ ہے, آپ تپتی ہوئی ریت پر پڑے ہیں. جب حضرت بلال کے جسم پر کوڑوں کی برسات ہو رہی تھی, جب آپ کا جسم خون سے پورا تر ہو جاتا ہے, امیہ قریب آتا ہے, کہتا بلال تو نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے ورنہ تو جان سے ہاتھ دھو سکتا ہے. اس وقت حضرت بلال نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا, اے شیتل پور کے نوجوان مسلمانوں, آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے ذہن کو میرے قریب کرو اور اس جملے کو نوٹ کرو. جب امیہ نے کہا تھا اے بلال تو نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے ورنہ جان سے ہاتھ دھو سکتا ہے, اس وقت حضرت بلال نے کہا تھا اے امیہ سن لے, وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا, نبی کا چاہنے والا نبی پہ چلتے دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. نبی کا چاہنے والا نبی پہ جان دے دے گا, نبی کا چاہنے والا نبی پہ جان دے دے گا. آج آپ خوش نصیب ہے کہ آج آپ نے نبی کی محفل کو سجایا ہے. وہی تاریخی جملہ ہے, آج کوئی ناموس رسالت پر انگلی اٹھاتا ہے وہی کہتا ہوا نظر آتا ہے, حضرت بلال کے لفظوں کو کہتا ہوا نظر آتا ہے. وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا, نبی کا چاہنے والا نبی پہ جان دے دے گا. جو نبی کا سچا عاشق ہے, جو نبی سے الفت و محبت کرنے والا ہے, اپنی گردن کٹوانا برداشت کر سکتا ہے, لیکن نبی کی عزت پر اگر کوئی انگلی اٹھائے یہ برداشت نہیں کر سکتا. نبی کے چاہنے والے, آج آپ نے پنڈال لگوایا, نبی کی محفل کو سجایا. آپ سوچ رہے ہوں گے کیا ہم نے نبی کی محفل کو سجایا تو اس سے کیا ہمیں کوئی فائدہ ملے گا؟ ہاں صاحب آپ کو فائدہ ملے گا, آپ کو بہت سارا فائدہ ملے گا. جس جگہ پر نبی کی محفل سجائی جاتی اس جگہ پر 40 دن اللہ کے فرشتے پہرا دیتے ہیں, اللہ کے فرشتے پہرا دیتے ہیں. آج نبی کی محفل سجائی گئی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آئے آپ سنیں, بغداد کی سرزمین حضور غوث اعظم کا شہر ہے, بغداد کی سرزمین حضور غوث اعظم کا شہر ہے, اور اسی بغداد میں حضور غوث اعظم کی ایک مریدہ رہا کرتی تھی, اس کی ایک لڑکی تھی. اسی بغداد میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا, اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا. اس نے ایک دن اعلان کروایا کہ آج میرے گھر پر ایک دن بادشاہ نے اعلان کروایا کہ فلاں تاریخ کو اے بادشاہ, اے سپاہیوں جاؤ آج پورے بغداد میں اعلان کر دو کہ فلاں تاریخ کو بادشاہ وقت کے یہاں نبی کی محفل سجائی جائے گی, نبی کا ذکر کیا جائے گا, اللہ اور اس کے رسول کی محفل کو سجایا جائے گا. سپاہی جاتے ہیں پورے بغداد میں اعلان کرتے ہیں فلاں تاریخ کو نبی, فلاں تاریخ کو بادشاہ وقت کے یہاں نبی کی محفل سجائی جائے گی. غوث اعظم کی مریدہ کی لڑکی جب گھر سے باہر نکلتی ہے, اس نے اس اعلان کو سن لیا. جب اس نے اس اعلان کو سنا اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے, کہتی ہے ماں بہت خوشی کی بات ہے, فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں بادشاہ وقت کے یہاں نبی کی محفل سجائی جائے گی. ماں کہتی بیٹی پھر ہم بھی نبی کی محفل میں چلیں گے. جب وہ وقت قریب آتا ہے, جب وقت قریب آیا, نبی کی محفل سجائی گئی. سارے لوگ دور و دراز سے ولمہ تشریف لاتے ہیں, خطبہ تشریف لاتے ہیں. ادھر بادشاہ وقت کے یہاں نبی کی محفل چل رہی تھی, نعت پڑھنے والا نعت پڑھ رہا تھا, خطاب کرنے والا خطاب کر رہا تھا. ادھر ماں اور بیٹی اپنے سینے میں نبی کا عشق لے کر بادشاہ کے دروازے پر پہنچتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کے دروازے پر 2 سپاہی کھڑے ہیں. آج یہاں پر کسی سپاہی کو نہیں کھڑا کیا گیا ہے, آپ آئیں چلے جائیں آپ کی مرضی ہے, لیکن وہاں پر سپاہی کھڑے ہوئے تھے. جیسے ماں اور بیٹی اندر داخل ہونا چاہتی ہے, سپاہیوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا نبی کی محفل میں جا رہے ہیں. کہا کیا تمہارے پاس کوئی دعوت نامہ ہے, کیا تمہارے پاس کوئی پروف ہے؟ ماں اور بیٹی کہتی نہیں ہمارے پاس کوئی دعوت نامہ کوئی پروف نہیں ہے. بادشاہ کے سپاہیوں نے کہا پھر تمہیں اندر نہیں جانے دیا جائے گا. ماں اور بیٹی جیسے اتنی بات سنتی ہے آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں, بے قدر رونے لگتے ہیں. جب ماں اور بیٹی واپس ہوتی ہیں, راستے میں بیٹی ماں سے کہتی ہے, ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے ماں اب ہم لوگ کیا کریں گے؟ بیٹی جب ماں جب بیٹی سے اپنے کہتی ہے اے بیٹی تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بادشاہ کے
सिपाहियों ने हमें नबी की महफिल में नहीं जाने दिया तो क्या हुआ, हम अपने घर पर नबी की महफिल सजाएंगे, हम अपने घर पर नबी का जिक्र करेंगे। बेटी कहती है माँ हम अपने घर पर नबी का जिक्र तो कर लेंगे, नबी की महफिल तो सजा लेंगे, लेकिन निजामत करने वाला ऐसी शख्सियत कहाँ से लेकर आएंगे, शरीफुल हक की तरह कहाँ लेकर आएंगे। आज आपने वलमा को बुलाया है लेकिन वहाँ कोई पढ़ने वाला नहीं था। बेटी कहती है माँ हम पढ़ने वाले कहाँ से लेकर आएंगे। माँ कहती है बेटी जितनी नाते तुझे नबी की याद है, जब तक तू पढ़ेगी तेरी माँ सुनेगी, और जब तू थक जाएगी जब तू थक जाएगी तेरी माँ खड़ी होगी और नबी की नात पढ़ना शुरू करेगी। मैं इसीलिए अक्सर कहा करता हूँ अगर बाप नेक होगा बेटा नेक होगा, अगर बाप नमाजी होगा बेटा नमाज पढ़ता हुआ नजर आएगा, अगर बाप इमाम की इज्जत करने वाला है बेटा भी इमाम की इज्जत करता हुआ नजर आएगा, अगर माँ नेक है बेटी भी नेक रहेगी, अगर माँ बारिशा है, अगर माँ नमाज पढ़ने वाली है बेटी भी नमाज पढ़ती हुई नजर आएगी। अगर बाप नमाज नहीं पढ़ता है बेटा कभी नमाज नहीं पढ़ सकता है, बेटा कभी नमाज नहीं पढ़ सकता है, अगर बेटी नमाज नहीं पढ़ती है बेटी कभी नमाज नहीं पढ़ सकती है। जब माँ और बाप नेक होते हैं उनसे जो औलादें पैदा होती हैं उन्हीं औलादों को तो आला हजरत के नाम से जाना जाता है। जब माँ और बाप नेक होते हैं उनसे जो औलादें पैदा होती है उन्हीं औलाद को तो गौसे आजम के नाम से जाना जाता है। जब माँ और बाप नेक होते हैं उनसे जो औलादें पैदा होती है उन्हीं औलादों को ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। जब माँ और बाप नेक होते हैं उनसे जो औलादें पैदा होती है उन्हीं औलादों को सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से जाना जाता है। इधर माँ और बेटी अपने घर पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद में इधर बेटी नबी की महफिल सजाई गई, इधर बेटी खड़ी होती है नबी की नात पढ़ना शुरू करती है, और जैसे नबी की नात पढ़ना शुरू करती है नबी की नात पढ़ रही है, बेटी पढ़ रही है, माँ समात कर रही है। जब बेटी थक जाती है माँ खड़ी होती है नबी की नात पढ़ना शुरू कर देती है, और जब माँ नबी की नात पढ़ रही थी जैसे खड़ी होती है इतने में किसी के बाहर से आने की आवाज आती है। माँ कहती बेटी तू जरा ठहर मैं बाहर देख कर आता हूँ कि कौन आया है। जब माँ अपने घर से निकलती है मैं अहले स्टेज की इस पर तवज्जो चाहता हूँ, जब माँ अपने घर से निकलती है आज नबी की महफिल सजाए हैं अपने दिल पर, अपने दिल में गौसे आजम की मोहब्बत को लेकर आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को सजाकर हमने नबी की महफिल सजाई है। जब माँ निकलती है अपने घर से निकलती है क्या देखती है, दरवाजे पर हुजूर गौसे आजम तशरीफ फरमा है, दरवाजे पर हुजूर गौसे आजम तशरीफ फरमा है। और जब हुजूर गौसे आजम आए थे तो ऐसे नहीं आए थे, कभी उस औरत के आंगन की मिट्टी को उठाकर अपने आंखों पर लगाते हैं, कभी उसकी दीवार को चूम रहे हैं, वो औरत हाथ जोड़कर गौसे आजम के कदमों में गिर जाती है, कहती है हुजूर गौसे आजम ऐ मेरे पीरो मुर्शिद आप मेरे आंगन में तशरीफ लाए। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं ऐ औरत तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो औरत हाथ जोड़कर कदमों पर गिर जाती है, कहती हुजूर आप मेरे आंगन में तशरीफ लाए, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन आप मेरे आंगन की मिट्टी को उठाकर कभी अपने आंखों पर लगाते हैं, कभी मेरे दीवार को चूमते हैं, हुजूर माजरा क्या है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं ऐ औरत तू जानना चाहती है इसका मामला क्या है, इसकी वजह क्या है। औरत अर्ज करती है ऐ मेरे पीरो मुर्शिद अब जल्दी बता दीजिए, अब बर्दाश्त नहीं होता है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं ऐ बूढ़ी ऐ औरत जब तू नबी के इश्क में नबी की नात पढ़ रही थी मदीने वाला मुस्तफा मदीने से चलकर तेरे आंगन में तशरीफ लाया था, और जब मेरे आका मेरे नाना तशरीफ लाए मैं भी पीछे पीछे चला आया हूँ, मैं भी पीछे पीछे चला आया हूँ। मेरे नबी मेरे नाना इसी जमीन से चलकर तेरे घर के अंदर गए हैं, इसीलिए मैं इस आंगन की मिट्टी को चूम रहा हूँ। मेरे आका ने तेरे दीवार पर हाथ मारा था इसलिए मैं दीवार को चूम रहा हूँ। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं ऐ औरत तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने तुझे भी अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है और तेरी महफिल को भी अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आज शीतलपुर की सरजमीन पर नबी की महफिल सजाई गई, अगर सच्चे दिल से अगर नबी की महफिल सजाई जाए मेरा यकीन है हुजूर गौसे आजम भी तशरीफ लाते हैं मेरे नबी।
میرے نبی بھی تشریف لاتے ہیں، حضور غوث اعظم بھی تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھ سے کچھ بولنے میں قصر غلطی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے، اور میں آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں، توبہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نبی سے سچی اور پکی محبت کریں، کسی کے بہکاوے میں نہ جائیں، اگر کسی کے بہکاوے میں جائیں گے جہنم کی آگ تیاری کر رہی ہے۔ اپنے نبی سے سچی اور پکی محبت رکھیں، اعلیٰ حضرت کا دامن ایک دم مضبوطی سے اعلیٰ حضرت کے دامن ایک دم مضبوطی سے پکڑے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گل رہے تو گلشن کھلتے رہیں گے انشاءاللہ، اگر زندگی رہی تو پھر کبھی ملاقات کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔